جی ہاں، کل میرا اور آپ کا حساب ہوگا. اس ملک میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. آپ کے پڑوس والے کو کیوں نہیں بھیج دیا یہاں؟ نہیں بتائیں آپ کیسے آ گئے؟ ایک ہی گاؤں میں آپ ہوں گے، وہ تو نہیں آیا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کے اور میری کوئی بہادری نہیں ہے اس میں. یہ سلیکشن آف رب ہے، اللہ کا سلیکشن اس کو بھیج دیتا ہے. بعض وقت خواہشیں مر جاتے ہیں، یار میں لندن سیٹ ہو جاؤں، یار میں لندن سیٹ ہو جاؤں، میری بیوی بچے ہوں. وہ تو بیچارے رات دن یہی دعائیں کرتے ہیں. مکے چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے یہاں آنے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. بیوی بچوں کو لانا، بس زندگی بن گئی، ہم تو یہاں بس آباد ہو گئے. ایسے لوگ میں آپ کو دکھاؤں مرتے ہیں لندن پہ، گھومتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کھانے کمانے کی جگہ نہیں ہے، عیاشی کی جگہ نہیں ہے، نوکری کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اور وہ دین کی ذمہ داری ہے. یہ دین نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے باہر نکل جائیں، قرآن پڑھ کے باہر نکل، نہیں. دین یہ ہے کہ جس قوم میں بھیجا جا رہا ہے دین کو پھیلاؤ. میرے صحابہ یہ کام کرتے تھے. جی ہم تو دین پھیلاتے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، دیکھیں اونچی مسجدیں ہم نے بنا دی ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے. اور جب باہر نکلتے دیکھو مسجد دیکھتے ہیں لوگ، بڑا رمضان میں دیکھیں کتنے رونق. مجھے رمضان کی بات یاد آ گئی، کریکٹر کی بات ہے نا. دیکھیں ہمارا کیا کریکٹر. غوثے سے سننا یہ بات جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ اصلاحی مجلس ہے. یہ حوصلہ چاہیے اس کے لیے تھوڑی سی. سچی بات جس نے مجھے بتائی میں آپ کو بتا رہا ہوں. انگریز بتا رہا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے مسلمان آ گئے، بالکل تازہ خبر بتا رہا ہوں کہ مسلمان آیا. ہم سب انگریز تھے اس ڈپارٹمنٹ میں، بتا رہا ہے. تو ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے، حقیقت یہی ہے. ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا، ابھی مسلمان آدمی آ گیا، ہم اس کو اسی طرح رسپیکٹ کرتے تھے مسلمان کی. تو ہم نے کمرہ شمرہ بھی بنا کے دے دیا اس کو نماز کے لیے، پہلے ہی دے دیا. یہ بتا رہا ہوں اسے، یعنی کریکٹر ایسا ہے ہوتا ہے انسان کا. تو رمضان آگے اتفاق سے تو ہم نے سوچا کہ چلو رمضان کی باتیں اس سے کریں. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ رمضان کیا ہوتا ہے. اس نے جناب 1 گھنٹے کا لیکچر دے دیا، وہ بتا رہا ہے. ہم بڑے متاثر ہوئے، یہ ہے رمضان، اس سے ہوتا ہے، روزہ رکھو تو ایسے ہوتا ہے، اور جو کی باتیں. ہم کہتے ہیں بڑے متاثر ہوئے. لوگ کیا بتا رہے ہیں. تو کیا دیکھا، تھوڑے لنچ ہمارا ٹائم ہوا تو وہ غائب تھا. کدھر چلا گیا؟ تجسس تو ہوتا نا آدمی کو. جب ہمیں جا کے دیکھا تو اپنی گاڑی میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. کہتا ہے وہ بتا رہا ہے، ہم تو شوق ہو گئے. شوق یہ کیا ہے؟ یہ بھی کبھی کچھ کہہ رہا تھا. ہم متاثر ہو گئے تھے رمضان سے، ہمارے دل میں بات ادھر گئی تھی. لیکن اس کو کھاتے دیکھا تو ہم نے کہا یا اللہ یہ کیا کریکٹر ہے، یہ کیا بات. تو کچھ اور کہہ رہے تھے تو کچھ اور نکلا. کہتا ایسے کیوں ہے؟ سیم. اب یہ دیکھیں سلمان فارسی جب گئے تو اس کا کریکٹر یہ کیا چکر ہے. تو کیا چیز ہے انسان کی؟ دیکھیں آپ، انسان کو اپنا شو کرنا پڑتا ہے، اصلیت کو شو کرنا پڑتا ہے، کریکٹر کو شو کرنا پڑتا ہے. جو اسلام ہے اسلام کو شو کریں آپ. تقریروں سے نہیں پھیلتا، ان باتوں سے نہیں پھیلتا. اسلام جو پھیلتا ہے کس چیز سے پھیلتا ہے؟ کریکٹر سے پھیلتا ہے. 1 گھنٹہ اس نے تقریر کی ہے، دعوت بھی دی ہے، اور جب اس کا کریکٹر دیکھا سب پیچھے ہٹ گئے اور آج تک ہنس رہے ہیں. اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں ان کو کیسے سیو کر سکتا ہوں سوائے ہنسنے کے مسکراہٹ کے؟ اور کیا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ کیا ان کے ذہن میں انہوں کن کن لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہوں گی؟ ظاہر ان کو تو کوئی بہانہ مل جاتا ہے انسان کو، گیٹ ایکسکیوز. تو یہاں تو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے میرے بھائی. ہمیں شیطان نے بلا دیا کہ تم نے یہاں سے جا کے پیسہ کمانا ہے، اور پاکستان میں جا کے شو مارنی ہے، اور وہاں جا کے تمہیں کوٹھیاں بنانی ہے. جو یہاں وہ سوچیں یہاں ہم آئے تو ہم پیسے بنائیں، ہمارے بچے یہ بن جائیں. زندگی کی دنیا کو ہمیں سوائے مادیت کے کچھ نہیں خبر. یہ شوق ہے ہمارے امریکہ کی، ادھر کی ادھر، پھر دنیا کمانے کے لیے. یہ پتہ نہیں اگر اللہ نے آپ کو وہاں بھیج دیا تو اللہ آپ سے وہاں اس کا سوال پوچھے گا. اے سلمان، اللہ چاہتا ہے میں تجھے کچھ تحفہ دوں. بولے سبحان اللہ. یہ محبت کی بات تھی. تحفہ تو اسے دیا جاتا ہے جس سے محبت ہو آدمی کو، ٹھیک نہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ تجھے کچھ تحفہ عطا فرماؤں.
میں کیا کہتا، لو جی آگئی زمین ہمارے پاس تو ماشاءاللہ لگے ٹھپے، گاڑی ہیں کوٹھی، گاڑی ہیں مکان، گاڑی ہیں گاڑی، یہ تحفہ ہمارے نزدیک ہے. نہیں وہاں تو بڑے عظیم تحفے ملتے ہیں، جنتوں کے تحفے ملتے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عطا فرما دیں، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے مجھے تحفہ دے. اللہ چاہتا ہے، یعنی دیکھیں کتنی بڑی چیز ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ میں تجھے کوئی تحفہ دے دوں. اور سب سے کمال تو یہ ہے کہ اس تحفے کو محفوظ کر کے آج ہم تک پہنچ گیا الحمدللہ. اتنی بڑی قیمتی چیز ہوگی جو سلمان تک پہنچی. کیا تھی وہ دعا تھی، ایک بڑی عجیب دعا. اللہم اسلو کا ایمان. کیا مانگ؟ اللہ سے تو ایمان. اللہ ہم سو صحت، صحت تو اللہ کے نبی نے صرف بتائی صحت کی کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے. اللہ ہم سو صحت فی ایمان، کہ صحت وہ صحت ہوگی، وہ صحت معتبر ہوتی ہے جو ایمان کے ساتھ ہو. خالی موٹے نو تو جانور بھی ہیں، کھاتے تو وہ بھی ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، بے تحاشا ان کی باڈیاں بنی ہوئی ہیں، گوشت بنے ہوئے ہیں. کہتے ایسے گوشت پوشت والا انسان صحت مند نہیں ہوتا ہے. صحت مند انسان بے شک کتنا ہی کمزور ہو، لیکن اگر اس میں ایمان ہے تو سب سے بہترین صحت اللہ کے نزدیک. تو صحت بنانی ہے تو ایسی بناؤ کہ ایمان اندر موجود ہو، انسان کے ایمان کے رکن موجود ہوں، ایمان پہ پریکٹس موجود ہو. دوسرا اشارہ بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ اگر تمہیں صحت دے دے تو کس پر استعمال کرو؟ ایمان پر استعمال کرو اس کو، ایمان کے کاموں پر استعمال کرو اس کو. کس طرح؟ بتائیے، اللہ سے یہ چیزیں مانگو. سبحان اللہ، اللہ میں اس کو صحت نفی ایمان. صحت ہو تو کس چیز کی ہو؟ ایمان والی ہو. ایسے موٹی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں چاہیے. کتنے ایکسرسائز آپ کریں جس میں ایمان نہ ہو؟ سب معتبر صحت وہ جس میں ایمان ہو. اور پھر آگے فرمایا اللہ ہم نے صحت فی ایمان، ایمان فی حسن خلق. واللہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے آپ یہ دیکھیں. فرمایا ایمان بھی وہ معتبر ہوگا اللہ کے نزدیک. آخرت میں وہ ایمان کام آئے گا. وہ عبادت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کون سی عبادت کی وجہ سے وہ ایمان معتبر بنتا ہے، اونچا بنتا ہے، بلند ہو جاتا ہے وہ ایمان. آخرت میں جس کی قدر ہوگی کس چیز سے؟ اخلاق سے، حسن خلق سے. ایمان بہت ہے لیکن خلق نہیں تو ایمان بیکار ہو کے رہ گیا. بالکل اشارہ کیا ہے کہ ایمان والے کو اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے. یہ اصل میں ایمان ہوگا. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں گے جو آخرت میں قبول ہوں گے تو کس کے ذریعے ہوں گے؟ اخلاق کی سب سے پہلی چیز اللہ جو دیکھتا ہے انسان کو کیا دیکھتا ہے؟ اخلاق دیکھتا ہے. عبادتوں کو نہیں دیا جائے گا لیکن سب سے پہلی چیز دیکھی جائے گی انسان میں اخلاق کیا ہے. نبی پاک نے دیکھیں اخلاق کی کتنی سختی ہے اس ہمارے اسلام کے اندر. فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم واجب کر دی، اس شخص پر جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی. اب کتنا بڑا گناہ اس نے کیا ہوگا مجھے بتایا، کتنا بڑا گناہ ہوگا. ہم کہیں کس گناہ پہ کیا جائے گا؟ کوئی زنا کیا ہوگا، کوئی قتل کیا ہوگا، کوئی شراب پی ہوگی، کیا کیا ہوگا جو اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے کہ جہنم واجب اس پر ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے اور جنت حرام ہو گئی ہے. کیا عمل تھا اس کا؟ بد اخلاقی تھی. کیا تھی؟ کہ اگر اس نے کسی شخص کی قسم کھانے کے بعد کسی شخص مال کو اس نے کھایا ہو، کسی انسان کا مال ناجائز طور پر، کسی ناجائز طور پہ قبضہ کیا اس کے مال پر، بتائیں کتنا کریکٹر ہے ہمارے لوگوں میں. اس پر ایمان ہے لیکن کیا چیزیں موجود ہیں ہمارے اندر یہ میرے دوستو کہ کسی انسان کا اس نے مال کھا لیا، اگر حق کھا لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پہ جہنم واجب ہے چاہے کتنے وہ عمل لے کے آ جائے.
کتنے کچھ لے کر آ جائے، کتنی بڑی وارننگ ہے. اتنی احتیاط کی ضرورت ہے اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں تو صحابہ بولے اور کلیئر کر دی بات. ایک صحابی بولا بیچ میں سے کہ یا رسول اللہ چاہے چھوٹی سی چیز لی ہو، یہ بھی کلیئر ہوگی بات کہ جی میں نے تو چھوٹی سی چیز تھی کہ پانی پیا ہے نا، اس کا میں 100 پاؤنڈ کھا گیا نہیں، اس کے کیا فرق پڑتا ہے؟ 1000 پاؤنڈ کھائے نا، اس میں کیا ہو جائے گا اس میں؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایمان معتبر کی نشانی یہ ہے کہ یہ نہیں، بلکہ بتایا، مثال دی کہ اتنی چھوٹی چیز، اس نے چھوٹی چیز ہو، کہتے ہیں اگر اتنی چھوٹی چیز بھی ہوگی، پیلو کی ایک لکڑی، یعنی درخت ہے نا پیلو، اس کی ایک لکڑی کے برابر اس نے اس کا مال کھا لیا، حبس کر لیا، وہ شخص ہے اس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. اللہ، تو کیا پتہ چلا؟ کیا دعا ہے یہ کہ بھائی سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ اخلاق انسان. اگر ہمارے اندر حسن اخلاق ہے تو پھر ہمارے ایمان بھی معتبر ہے، ہماری زندگی بھی معتبر ہے. اور یہ ایک معاشی چیز ہے، سوسائٹی کی چیز ہے یہ. آپ یہ دیکھیں جو روزمرہ ہماری زندگی میں پیش آتی ہے. اگر یہ معاشرہ ہمارا بن جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس معاشرے کو بناتا ہے. اسلام یہ بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے کہ جہاں اسلام ہوگا، جہاں مومن ہوگا، اس میں یہ معاشرہ پیدا ہوگا. آنکھ بند کے آدمی چلا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا ایسے اتنی چیزیں معتبر نہیں ہیں. اگر ایمان کو معتبر کرنا ہے ہمیں، میرے بھائیو، ہمیں اخلاق کو بلند کرنا ہوگا. رحمت من کا، وعافیت من کا، مغفرت من کا، رضوان. اسی حدیث میں آتا ہے. کتنی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اس دعا کے اندر. آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسے ایمان والے کو مل جاتی ہیں. رحمت بھی اس کی محتاج ہوگی، اس کے پاس آئے گی، مغفرت بھی آئے گی، عافیت بھی آئے گی، اور اللہ کی رضا لے کے اٹھے گا اس دنیا کے ساتھ. یہ تھی ایک حدیث. کتنا بڑا میسیج ہے. دعا ہے یہ دعا، اس کو ہم دعا بنا لیں. اللہ ہم نسلوں کو اس کو دعا بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تو ایسی صحت مند، صحت فی ایمان، ایمان فی حسن، نجات نہیں یہ تو وہ فلاح ہوں، نجات بھی ہمیں ایسی دے، فلاح ہوں. اسی چیز کیا بتائی، بڑی زبردست چیز ہے یہ تو، جو آپ کی ساری کنجی کھول دے گی. نجات ہوں تب وہ فلاح ہوں. میری آخر جب میں دنیا سے جا رہا ہوں نا، جس دنیا سے جا رہا ہوں تو کیسے جاؤں اللہ تعالیٰ؟ ایسے جاؤں کہ اس کے بعد میری فلاح ہو، جنت ہو میرے پاس، تو راضی ہو مجھ سے، میرا سفر آخری ایسا ہو. تو ایک صحابی کو بتایا تھا کہ تو اگر اس طرح مرنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا اس حالت میں مرنا چاہتا ہے، اس طرح سے جانا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھ لے. پورا میسج دیا اللہ کے نبی نے. اور جب ذکر زبان پہ آ گیا، آخری وقت کی یہ چیز اللہ نبی نے ذکر میں وہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ حتیٰ کہ یہ کہ جب ساری زندگی انسان کسی چیز کی پریکٹس کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی بن جاتی ہے. لا محالہ اس کی زبان سے. جو آخری وقت ہوتا ہے نا، جو انسان کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ وقت ہمارے پہ آنے والا ہے بہت جلدی، وہ اصل وقت ہوتا ہے انسان کا، نزاع کا وقت جس کو کہتے ہیں. اس میں کوئی ڈرامہ نہیں چلتا، اس میں کوئی بناوٹ چلی نہیں سکتی. اس میں وہ چیز چلے گی، زندگی کا اس کا سٹائل جو تھا جس میں اس نے زندگی گزاری ہے، وہ ساری ہیبٹس پہ اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی حالت میں لے جانا چاہتا ہے اپنے پاس. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی مہربانی کہ سب سے بہترین اور خوبصورت اللہ کو جو پسند ہے کہ میرے پاس جب مومن کوئی آئے نا تو میرا ذکر کرتا ہوا ہے. صحت بنانی ہے تو ایمان کو مضبوط کرے، صحت خود ویلیبل ہو جائے گی. اور ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اخلاق کو بلند کریں. سیدھی بات ہے، اور کوئی ٹھپا نہیں ہے، صرف اخلاق سے بندہ پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف اگر مسلمان
مسکرا کے بھی دیکھ لے تو صدقے سے بڑھ جاتے وہ چیز. اتنی قدر ہے اخلاق کی. آپ بناوٹی مسکراہٹ بھی کسی دیکھیں, آپ کسی کو ملنے کیسے آ رہے, بس اتنا آپ مسکراہٹ کے ایسے ہی کرتے ہیں, وہ آپ کو اس میں صدقے کے ثواب مل جاتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ نے کریکٹر شو کیا اپنا, مسلمان کا یہ کریکٹر ہے. کتنا بڑا میسج پیچھے چھپا ہے اس میں. یہ ہم آئے اتنے اخلاق ان کو دکھا دیں, اپنی ایمانداری دکھائیں, اپنا ان کو اصل چیز دکھائیں کہ مسلمان یہ کبھی نہیں کرتا, مسلمان ایسا ہے نہیں جو وہ پڑھتے ہیں کتابوں میں. ایک ونڈو صاف کرنے والے, یہ مجھے کہا اس نے, ونڈو صاف کرنے, ہمارے گھر میں ونڈو صاف کرنے والے آتے, گورا تھا, کسی نے اس کو پیسہ نہیں دیا, لیٹ کر دیا کہ ہم اگلے ہفتے دیں گے, اگلے ہفتے دیں گے. تو وہ مجھ سے کہتا ہے ہاں میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا یہ بات اس سے, میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا اس سے. وہ مجھے کہہ رہا ہے لسن جنٹلمین واٹس دس ان اسلام, واٹ از ڈوئنگ. میں کیا کہہ دیا, کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں نے تو اسلام کو یہ جانتا ہوں کہ تمہارے اسلام نے یہ کہا ہے کہ پسینہ کیا ہے, پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو اس کو. میں حیران ہوں کہ کتنی بڑی حدیث سنا رہے ہوں. بالکل جو ونڈو صاف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عام آدمی, سادہ آدمی. پھر میں تو یہ جانتا ہوں کہ تمہارا اسلام یہ کہتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو, اور یہ مجھے 4 ہفتے سے مجھے تنخواہ رہے ہیں نہیں, پیسے میں آپ کو دے دوں گا, پھر دے دوں گا. یہ کیا اسلام ہے؟ اس نے وہاں آنا چھوڑ دیا, اسے میرے آنے میں چھوڑ دیا اس نے. سارے مسلمان پھر ایسے ہوئے. یہ اپنے آپ سوچیں یہ کس طرح کریکٹر ہمارا بنے گا. اس کا طریقہ اللہ نے بتایا, بہت بہترین طریقہ بتایا کہ مسجدیں میں وہاں بنا کر دوں گا تمہیں, قرآن وہاں تک پہنچاؤں گا, علماء پہنچاؤں گا, بڑے اچھے قاری کرنے والے پہنچاؤں گا, حافظ پہنچاؤں گا, تمہاری مسجدوں کو سجانے والے لوگ پہنچاؤں گا, تعلیم و تبلیغ کے سلسلے وہاں سب شروع کروں گا. سب کچھ اللہ نے کہا. جب یہ سب کچھ کروں گا تو اس سب چیزوں کو, یہ جو اصل چیز ہے جس سے آپ کا کریکٹر بنتا ہے, جس سے آپ کا ایمان ڈیولپ ہوگا, جس سے آپ کا اخلاق بنے گا, کیا وہ میں نہیں بچاؤں گا؟ وہ کون چیزیں؟ اللہ والے لوگ ہیں. کونوا صادقین, اللہ نے فرمایا اگر یہ سب کچھ تم نے لینا ہے, ایمان بھی لینا ہے, صحت بھی لینی ہے, سب کچھ اگر تم نے لینا ہے, نجات آخرت بھی لینی ہے, تو اس کے لیے صرف ایک واحد چیز چاہیے آپ کو. مسجد نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جس چیز میں سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو اس ایک جگہ پر, اس میں مسجد بھی ملے گی, قرآن بھی ملے گا, نمازیں بھی ملیں گی, حج ملیں گی. ایک چیز میں بند کی ہے, اور کیا وہ چیز اللہ نہیں پہنچائے گا؟ پوری دنیا میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں وہ ملے گی اگر تم اس کو ڈھونڈو گی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ والا انسان, اس کی صحبت اسے اختیار کریں گے ہمیں کیا ہوگا؟ الحمدللہ وہاں سے ہمارا ایمان مضبوط ملے گا, ہمیں ہمارے اخلاق سمجھنا شروع ہو جائیں گے, ہمیں ذکر نصیب ہو جائے گا, اور ہماری کثرت ذکر کی عادت ہمیں پڑھنا شروع ہو جائے گی. رحمت من کا, عافیت من کا, مغفرت من کا, رضوان, جس نے کہا یہ سب چیزیں تمہیں میسر ہو جائیں گی. یہ سب ملیں گی کس سے؟ یہ صحبت سے ملتی ہے چیز. اللہ کی مرضی جس طرح دینا چاہے دین, تو پورے دین دینے کا جو ذریعہ اللہ پاک نے رکھا ہے نا, وہ کون ما صادقین ہے.